اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ انما بلا شبہ جزاء سزا الذین ان لوگوں کی یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد برپا کرنے کی ان یقتلوا کہ انہیں قتل کیا جائے او یصلبوا یا رسولی دے دیا جائے او یقطع یا کاٹے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ و ارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مختلف طرفوں سے او ینفوا من الارض یا جلا وطن کر دیے جائیں ذالک یہ تو لہم ان کے لیے خزی رسوائی فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ جو جنگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اپنی زمین سے نکال دیا جائے یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ حاشیہ نمبر آپ کا 48 بن رہا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اعلانیہ قتل و غارت کرتے ہیں، اس آیت میں ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق 4 سزائیں مقرر کی گئی ہیں جن کے خلاصہ میں تفسیر الروح المانی سے عرض کرتا ہوں، یعنی جو تفسیر روح المانی ہے وہاں سے جو مصنف ہے وہاں سے یہ جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ کون کون سی سزائیں ہیں، کس قسم کا جرم ہوگا تو کون سی سزا ہوگی۔ نمبر 1، اگر انہوں نے کسی کو صرف قتل کیا تو اس کے بدلے میں انہیں بھی قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے وارث اگر معاف کر دے تو بھی یہ قتل معاف نہیں ہوگا کیونکہ یہ مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ نہیں بلکہ ملک و ملت کے اجتماعی امن و سکون کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک انسان نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، بے شک اس کے جو وارث ہیں اسے معاف کر دیں لیکن وارثوں کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کا پرسنل معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ملک و ملت کے اجتماعی امن و سکون کا معاملہ ہے۔ اگر ایک بندہ معاف کر دے گا تو دوسرا بھی قتل کرنا شروع ہو جائے گا نا، اس لیے قتل کے بدلے قتل۔ دوسری بات کہ اگر انہوں نے قتل کے ساتھ مال بھی لوٹا تو انہیں شارع عام پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس جرم سے نفرت پیدا ہو، یعنی اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سر عام سولی پر لٹکایا جائے گا۔ نمبر 3، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا تو دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا اگر صرف مال لوٹا ہے، قتل نہیں کیا۔ تو دیکھیں آج کل کتنے ایسے چوریاں ہو رہی ہیں نا، کتنے لوگ مال لوٹتے ہیں دوسرے انسانوں کا، پکڑے بھی جائیں تو کیا پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر ایسی سزا ملے نا، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، کسی ایک انسان کو بھی یہ سزا مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائے نا۔ تو قرآن پاک کے روح سے نہیں دیکھتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی طرف سے بس جو جس کو جیسے سمجھ آتی ہے ویسے وہ سزائیں منتخب کر لیتے ہیں۔ اب نمبر 4 دیکھیں کہ اگر انہوں نے نہ قتل کیا اور نہ مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا تو پھر انہیں اپنی زمین سے نکال دیا جائے، یعنی اپنے گھر اور اہل خانہ سے جدا کر کے کسی دوسری شہر میں قید کر دیا جائے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جلا وطن کر دیا جائے، لیکن اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ جہاں بھی جائے گا فتنہ و فساد کا باعث بنے گا، لہٰذا اس کے اور معاشرہ دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے تاکہ وقتی وہ سچی توبہ کر کے پرہیزگار بن جائے۔ اصل مقصد تو دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہے، اور یہ مقصد ملک بدری سے نہیں، یعنی ملک سے نکالنے سے نہیں بلکہ قید یا سچی توبہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مقبول روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اس قسم کے مجرموں کو قید خانہ میں بند کیا اور فرمایا میں ایسے مجرم کو قید میں رکھوں گا حتیٰ کہ مجھے اس کی توبہ کا یقین ہو جائے، اور کسی دوسرے شہر میں اسے آزاد نہیں چھوڑوں گا کہ وہاں کے لوگوں کو وہ ستائے۔ اب دیکھیں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص دوسرے انسان کو تنگ کر رہا ہے اور دہشت پھیلا رہا ہے، نہ اس نے مال لوٹا نہ اس نے قتل کیا، تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے، اور تب تک قید کیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے تو میں نے کہا نا کہ چوری اتنا عام ہے، کتنے لوگ چوریاں کرتے ہیں،
لیکن بدقسمتی سے جو سزا دینے والے ہیں وہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور چند پیسوں کی خاطر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، سزا نہیں دی جاتی۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تبھی تو ہمارے جو معاشرے ہیں وہاں پہ اتنی سزائیں جو ہیں وہ اتنے جرم ہیں وہ عام ہو رہے ہیں۔ زنا کا ہی دیکھ لیں آپ لوگ، کتنا ہمارے معاشرے میں عام ہے نا، ایک لڑکے لڑکی کا بات کرنا بہت معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے عام، مطلب بچوں میں اس چیز کی ان کو پتہ ہو نا کہ اس چیز کی کیا سزا ہے، تو پھر وہ اس چیز سے ڈرے نا، کسی ایک کو سزا ملے نا تو پھر ان کو پتہ لگے کہ اس جرم کی کیا سزا ہے۔ صرف بیٹی گھر سے بھاگے وہی جرم نہیں ہوتا، بھاگ کے تو وہ نکاح کر لے تو وہ جرم ہی نہیں رہتا۔ تو اگر مطلب اس نے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی ہے تو پھر بھی نہیں مانے اور اس نے نکاح کر لیا، وہ تو جرم نہیں ہے نا پھر۔ لیکن یہ جو عام ہم جو ہے نا لڑکے لڑکیاں جو اسی طرح ہمارے معاشرے میں باتیں کرتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ بھی تو زنا ہے۔ دیکھنا بھی، حتیٰ کہ آنکھ ہر چیز کا زنا ہوتا ہے۔ زنا صرف محض وہ نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے جو کام حرام ہے حلال ہے، وہ نکاح کے بعد جو کام آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ نکاح سے پہلے آپ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ زنا ہے۔ وہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کسی کو چھوتے ہیں، کسی غیر محرم کو، تو وہ آپ کے ہاتھ کا زنا ہے، اور اگر آپ آنکھ سے کسی کو دیکھتے ہیں اس نظر سے تو وہ آپ کی آنکھ کا زنا ہے۔ اس طرح مطلب جسم کا جس حصے کو اگر آپ زبان سے کوئی لفظ بولتے ہیں کسی کے لیے نامحرم کے لیے تو وہ آپ کی زبان کا زنا ہے، اگر آپ ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں کسی کے لیے تو وہ آپ کے ہاتھ کا زنا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ اس کا پتہ ہونا کہ زنا کی سزا کیا ہے تو پھر بندے کو پتہ لگے۔ اب مجھے اب ایگزیکٹ وہ یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث کے مطابق تھا کہ اگر بندے کو زانی کو پتہ لگ جائے نا کہ کتنی سزا ہے اس کی، تو وہ کہے کہ میرے سر میں آپ سوئیاں جو میکھیں ہوتی ہیں وہ چبو دو، لیکن میں زنا نہیں کروں گا۔ اگر زنا کی سزا کا علم ہو جائے تو سزا کسی کو ملے تو سزا کا علم ہو نا، ہمارے معاشرے میں تو سزائیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ تو ابھی دیکھیں جیسے ابھی حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، لوگوں کے گھر روڈیں یہ سب کچھ، لیکن اسلامی جو نظام ہے، اسلامی حکومت کے مطابق، اسلام قرآن و پاک حدیث کے روح کے مطابق قوانین بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین کے مطابق عمل نہیں ہوتا، ان کے مطابق سزائیں نہیں ملتی، قرآن پاک کے مطابق سزائیں نہیں ملتی، تو پھر یہ کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں اسلام ہی لاگو نہیں ہے؟ ان چیزوں پر غور کیا کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی اس سے پہلے، ان تقدیروا کہ تم قابو پالو، علیہم ان پر، فاعلموا تو خوب جان لو، ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکو اور فسادی لوگ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور پرامن شہری ہونے کا اعلان کر دیں تو ڈاکہ کی شرعی حدود یعنی سولی پر چڑھانا، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور قید کرنے کی سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ حقوق العباد، اگر صاحب حق معاف نہ کریں تو ان کی ادائیگی لازم ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل اور لوٹے ہوئے مال کی واپسی وغیرہ۔ تاہم گرفتاری کے بعد توبہ کرنے سے شرعی حدود ساقط نہیں ہوں گی بلکہ ان کو پوری پوری سزا دی جائے گی، کیونکہ ایسی توبہ صداقت یعنی سچے دل اور خلوص پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان جان کنی کے وقت یعنی موت کے ڈر سے زندگی کی آخری سانس میں توبہ کرتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایک انسان نے جرم کیا ہے اور ابھی وہ پکڑنے بھی نہیں ہوا، پکڑنے سے پہلے ہی جو نا قید ہونے سے پہلے ہی، پکڑنے سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لیا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد کسی کا قتل نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، اور پھر وہ پکڑنے ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ پکڑنے ہو جاتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی تھی تو پھر جو شرعی حدود تھی نا وہ ساقط ہو جائیں گی، یعنی پھر اس کو شرعی سزائیں نہیں ملیں گی، نہ اس کو مطلب جو قتل کے بدلے یا سولی پر چڑھانا وہ سب یا قید کر دینا وہ اس کو سزائیں نہیں ملیں گی، کیونکہ اس نے پکڑنے سے پہلے ہی جو ہے نا توبہ کا اعلان کر دیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جب جس انسان اب شرعی تو حدود ساقط ہو گئی ہیں، لیکن اگر اس کے جو گھر والے ہیں وہ معاف نہیں کرتے، قتل اس نے کیا ہے تو پھر اگر اس کے وارث معاف نہیں کر رہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، جس کا مال اس نے لوٹا ہے اس نے مال بھی واپس کرنا ہوگا۔ یہ تب شرعی حدود ساقط ہوں گی اگر اس نے پکڑنے سے پہلے معافی مانگی ہے تو توبہ کر لی ہے، اور اگر پکڑنے ہو گیا وہ اور جب اس کو سزا ملنے لگی ہے تو اس نے کہا کہ میری توبہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر شرعی حدود ساقط نہیں ہوں گی، پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، جو بھی اس کی سزا بن رہی ہے اس کو وہ سزا ملے گی، کیونکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے پھر تو ہر انسان ہی جو ہے نا وہ توبہ کر لیتا ہے نا، تو وہ توبہ سچی ہے یا نہیں سچی ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا،
سچی توبہ تو وہ ہے جو انسان بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے کرتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ بھی چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے میں شرعی حدود ساقط ہو جاتی ہیں اور کس میں ساقط نہیں ہوتی، کس میں ختم نہیں ہوتی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس تک، الوسیلۃ، وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے جن کی پیروی میں انسان کی فلاح کا راز مضمر ہے، یعنی انسان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو، خود کو روکو۔ نمبر 2، ایسا وسیلہ تلاش کرو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے۔ ان وسائل میں اللہ تعالیٰ کی انبیاء اور اولیاء کی محبت، اللہ والوں کی زیارت، صدقات، دعا اور ذکر وغیرہ شامل ہیں۔ دیکھیں اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وہاں مطلب ان کے طفیل سے نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے نا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے نا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ وسیلے سے مانگا کرو۔ جیسے ایک ٹیچر سے بات منوانے کے لیے ٹیچر کے فیوریٹ اسٹوڈنٹ کو آپ کہتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں ان کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں۔ تو جیسے دربار پہ جانا، یا ہم یہ درباروں پہ آپ جائیں، لیکن ایک تو دربار پہ سجدہ نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ چومتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے چومنا ہے کہ آپ کے ناک کی ہڈی اور ماتھا کا جو ہے نا یہ نیچے نہ لگے، قبر پہ نہ لگے، صرف آپ کا جو منہ ہے مطلب وہ قبر پہ لگے، اس کے علاوہ آپ کا ماتھا یا ناک کی ہڈی نہ لگے، کیونکہ سجدے میں ناک کی ہڈی اور ماتھا لگ جاتا ہے نا آپ کا۔ تو اگر آپ کی ناک کی ہڈی اور ماتھا لگتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے سجدہ کر دیا۔ تو ایک اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ماتھا اور ناک کی ہڈی نہ لگے، اور دوسرا اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان بزرگوں سے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہمیں یہ چیز دیں، آپ نے ان سے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں، یعنی آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے۔ تو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتائی تھی کہ بیعت ہونا، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ بیعت ہونا ہوتا کیا، تو وہ بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ وہاں سے بیعت ہوں جہاں بے شک آپ کی پوری فیملی کہیں اور سے بیعت ہے، لیکن آپ لوگ وہاں سے بیعت ہوں جہاں پہ آپ کا دل سیٹسفائی ہو، جن پیر و مرشد کو دیکھ کے آپ کا دل ایسا آپ کو محسوس ہو کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں، تو آپ وہاں سے بیعت ہوں، اور پھر اب ان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بھی مضبوط رکھیں، وہاں پہ آتے جاتے رہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یقین کریں جب آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا تو آپ ان کو کبھی دل میں بھی سوچتے ہیں نا تو آپ کی وہ دعا، یا آپ جس مشکل میں ہوتے ہیں آپ کو اس مشکل سے نکال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ ایمان کی بات ہے نا کہ جتنا انسان کا ایمان پختہ ہوگا، جتنا انسان کا ان پہ بلیو ہوگا، اس کے مطابق ہی آپ کو ملتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہی کمزور ہے، آپ کا اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ان کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے یا کچھ، تو پھر وہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر تیسری چیز کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کفار حملہ کر دیں تو ان کے مقابلے میں نکلو اور میدان جنگ میں داد شجاعت دو۔ یہ چھوٹا جہاد ہے، اور اگر شیطان تمہارے نفس کو برائیوں پر اکسائے تو اس کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا جہاد جو ہے نا، وہ ہم جہاد کیسے کریں، جہاد کی فضیلتیں کیسے لیں، اب ہم لڑکیاں تو باہر جا کر نہیں لڑ سکتی نا، لیکن دیکھیں جہاد تو چھوٹا جہاد ہے، باہر جا کے کفار سے لڑنا وہ چھوٹا جہاد ہے۔ بڑا جہاد کیا ہے کہ شیطان کے خلاف لڑنا، جو ہر انسان کی جنگ ہوتی ہے شیطان کے ساتھ۔ اور آپ لوگ اس چیز کا خود جو ہے نا وہ سوچا کریں کہ میری اور شیطان کی جنگ میں جیتا کون ہے، جہاد جو میں کر رہی ہوں شیطان کے ساتھ، اس میں جیت کس کی ہوئی ہے، میری یا پھر شیطان کی۔ یعنی چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ اگر نماز کا وقت ہے، اب آپ کا ہے کہ نماز پڑھ لوں، لیکن پھر آپ کو ایسے خیال آتا ہے اچھا بعد میں پڑھتی ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھتی ہوں، اسی طرح کرتے کرتے نماز کا وقت نکل گیا، تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی اور شیطان کی جنگ تھی اس میں، اور جیت کون کیا؟ شیطان۔ یعنی آپ جہاد میں کامیاب نہیں ہوئے، شیطان آپ سے آگے نمبر لے گیا کہ اس نے اپنی بات آپ سے منوا لی، نماز نہیں پڑھنے دی، اور آپ جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔
تو ان چیزوں کو سمجھا کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ہزاروں خیالات آ رہے ہیں، یا رات کا ٹائم ہے تو اچھا اب بھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھتی ہوں، اور وہ کرتے کرتے آپ سو گئے ہیں، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر کام کرتے آپ سو گئے ہیں، نماز نہیں پڑھی ہے، صبح اٹھتے ہوئے اچھا تھوڑی دیر بعد اٹھتی ہوں، تھوڑی بار اٹھتی ہوں، اور اسی میں آپ کی وہ نماز کا ٹائم نکل گیا۔ تو یہ مت سوچیں کہ میری آنکھ نہیں کھلی یا میں جلدی سو گئی تھی، وہ اس وجہ سے نماز رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس ٹائم آپ کی اور شیطان کی جنگ ہو رہی تھی، اور شیطان آپ سے جیت گیا، تو وہ آپ جہاد نہیں کر سکے، آپ اس جہاد میں ناکام ہو گئے، اور ایسے جہاد میں ہی ہم نے اصل جیتنا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کی بھی تفسیر دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا ہے، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت میں وسیلے سے مراد وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب یعنی اس کے قریب حاصل کرنے کا باعث ہو۔ بلا شبہ ایمان اور نیک اعمال ہی اس وسیلے کی اصل بنیاد ہے، اور پیر کامل کی بیعت بھی ایک نیک عمل ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اور دیکھیں یہاں پہ بھی اس چیز کا ذکر آ گیا ہے کہ بیعت ہونا بھی، پیر کامل کا بیعت ہونا بھی ایک نیک عمل ہے، جس کی بدولت گمراہ انسان شیطان کی غلامی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے مخلص انسان بندے بن جاتے ہیں، اور اس کے ظاہر و باطن میں ایسا انقلاب آ جاتا ہے جو کئی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے تصریح فرما دی کہ یعنی انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کی بیعت ہے، اور اسی آیت کی تشریح میں مولوی اسماعیل صاحب دہلوی لکھتے ہیں، اہل سلوک کے نزدیک وسیلے سے مراد مرشد ہے جس کی رہنمائی کے بغیر راہ حقیقت کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ جیسے ایک بچہ اسکول جائے بغیر نہیں پڑھ سکتا، ٹیچر کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نہ اکیلے کیا پڑھ سکتا ہے کوئی بندہ خود، جب تک اس کا کوئی ٹیچر نہ ہو، چاہے وہ ٹیچر اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو، اور ٹیچر اس کے کوئی ٹیوشن والے ہوں یا اسکول میں ہے یا اکیڈمی والے ہیں، کوئی بھی ٹیچر کے بغیر انسان نہیں نہ پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے بغیر کسی وسیلے کے، ہم ڈائریکٹ ہی پہنچ جائیں گے، تو ہم اگر تو اللہ تعالیٰ کے کوئی بہت نیک ہے جس کو مطلب پہنچ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود جب حکم دیا ہے کہ وسیلے کا سہارا لو تو پھر کیوں نہ لیں ہم سہارا۔ اور پھر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں سے ہو کر ہی ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور مرشد جو ہوتے ہیں، پیر و کامل جو ہوتے ہیں جن کی ہم بیعت لیتے ہیں، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں اسلام میں دو قسم کی بیعت کا تصور پایا جاتا ہے، ایک سربراہ حکومت کی بیعت تاکہ اس کی اطاعت کا باضابطہ اعلان کیا جائے، اور دوسرا پیر کامل کی بیعت تاکہ اس کی رہنمائی میں قرب خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی منازل طے کی جائیں۔ اور پیر کامل میں درجہ ذیل 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی آپ جہاں سے بھی بیعت ہوں گے پہلے دیکھیں کہ ان پیر میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی، جس میں یہ 4 شرائط نہ ہوں اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ 4 شرائط ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 شرائط کون سی ہیں۔ پہلی شرائط کہ جو مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی اہل سنت و جماعت ہو، کیونکہ کسی کافر و بد عقیدے کی بیعت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جو عالم دین ہو، یعنی قرآن و حدیث اور فقہ کا عالم ہو تاکہ مرتدین کے مسائل کا اسلامی حل بیان کر سکے۔ نمبر 3، جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو اور کوئی ایسا کام نہ کرتا ہو جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو تاکہ مرتدین پورے اطمینان کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہو اور سنت نبوی کا تارک ہو، سنت نبوی کا ترک کرنے والا ہو، چھوڑنے والا ہو، تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے مگر پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، کسی کے مشائخ کا سلسلہ بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو، یعنی اور یہ فیضان نبوت کی یہ کڑیاں کہیں سے منقطع نہ ہوں، یعنی ٹوٹی بھی نہ ہوں، یعنی اس کے پیر نے اپنے پیر کی، پھر اس کے پیر نے اپنے پیر کی بیعت کی ہو، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو تاکہ نسبت کی برکتیں حاصل شامل رہیں اور قرب خداوندی کے منازل آسانی سے طے ہوں۔ یعنی آپ
جن بھی پیر سے آپ بیعت ہو رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہو، یعنی وہ جن کے پہلے وہ کسی کے ان کے آگے کوئی پیر ہوں، پھر ان کے آگے کوئی پیر ہوں، پھر ان کے آگے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جڑا ہوا ہو، کہیں بھی منقطع سلسلہ نہ ہو، یعنی سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، بلکہ جو پوری لڑی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑی ہوئی ہو۔ اب جن خوش نصیب حضرات میں مذکورہ چار شرائط پائی جائیں، ان کی تلاش میں سفر کرنا اور ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، جو شخص نیک لوگوں کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے وہ خوش قسمت ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے نیک لوگوں کے پاس جانے کی نیت سے اپنا سفر شروع کیا، اگرچہ ان تک پہنچ نہ سکا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 قتل جیسے جرائم کو معاف کر کے اسے جنت کا مستحق قرار دیا۔ اگر آپ نیک لوگوں کی تلاش میں صرف جاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اور دیکھیں ثواب کتنا کہ ایک شخص ہے وہ نیک لوگوں تک پہنچ بھی نہیں سکا اور اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے اور اس کے وہ سارے جرم معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو آپ بھی جب کسی سے بیعت ہوں تو پہلے ان پیر کامل کے میں دیکھیں کہ جو ہے نا ان میں یہ ساری صفات پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی۔ بہت سے پیروں پہ بہت سی کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ان کی ہسٹری ہوتی ہے، ان کے بڑوں سے، اپنے بڑوں سے پوچھیں، ان کے آگے پیچھے سے پوچھیں، ان کا سارا ان کا بایو ڈیٹا پوچھ کے، ان کی ہسٹری پوچھ کے پھر آپ جو ہے نا ان کی بیعت لیں۔ پھر اب تو آپ نے شرائط بھی پڑھ لی کہ کون سی شرائط ہونا ضروری ہے، کیا کیا اس پیر میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر آپ وہاں سے بیعت ہوں۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔